अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हमारे में एक डिफरेंट लोगों के अंदर है जो मैं चाहता हूं कि और जो मेरी सबसे बड़ी मुखालत टोटल लॉकडाउन पे ये है कि देखिए वहां तो लोगों को ये हालात नहीं है। यहाँ हमारा छाबड़ी वाला जो बेचारा बेच के जाके घर उसने खाना बच्चों को पालना है, वो सबसे ज्यादा रिस्क पे है। कोरोना के बाद पाकिस्तान में असल खतरा अफरा तफरी फैलने का है। फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं क्योंकि इसके नतीजे में कमजोर तबका भूख से मर जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में खदशा। 90% लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, आवाम खुद को घर पर करंतना में रख लें। हुकूमत कोरोना की तफसीलात किसी सूरत नहीं छुपाएगी। दीगर ममालिक में फंसे 1.5 लाख पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए वसाइल नहीं। हुकूमत सिंध का सूबे में 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। मकामी केसेस के बाद शहरियों के लिए घरों में रहना इंतहाई जरूरी हो गया है। घरों में रहकर खुद भी बचें और बच्चों को भी बचाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपील। शोबे सेहत के 3 निजी पार्टनर्स को 835 मिलियन रुपए जारी। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची के 10 डॉक्टर्स में भी कोरोना वायरस का शुबा, जल्द टेस्ट होने का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान का मंगल को तामीराती सनत के लिए खुसूसी पैकेज देने का ऐलान। खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन मुश्किल काम है, ताहम जरूरत पड़ने पर ऐसा कर भी सकते हैं। आवाम एहतियात करेंगे तो कोरोना वायरस से निमट लेंगे। एहतियात के बगैर कोरोना वायरस से निपटने में मुश्किलात हो सकती हैं। कहा हफ्ते में 2 बार आवाम को कोरोना वायरस सूरत हाल से आगाह करेंगे। इस वबा से निपटने के लिए कौम को मुत्तहिद होना होगा। अफरा तफरी से ज्यादा नुकसान होगा। अगले 1.5 माह में खुद नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करना होगा। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन वफाक इस इकदाम से थोड़ा सा पीछे है। लॉकडाउन कर दिया तो रोजाना की आमदन वालों का नुकसान होगा। हमारे हालात ऐसे नहीं कि मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। हमारे में एक डिफरेंट लोगों के अंदर है जो मैं चाहता हूँ कि और जो मेरी सबसे बड़ी मुखालत टोटल लॉकडाउन पे ये है कि देखिए वहां तो लोगों को ये हालात नहीं है। यहाँ हमारा छाबड़ी वाला जो बेचारा बेच के जाके घर उसने खाना बच्चों को पालना है, वो सबसे ज्यादा रिस्क पे है। सो इसलिए हम ये चाहते हैं, मैं अभी देख रहा हूँ, लेकिन हम एक बड़े पैमाने पे एक ये सारा जो निचले तबके के लिए एहसास प्रोग्राम के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये किसी तरह ये जो सेफ्टी नेट निचले तबके के लिए, और इसलिए मैं समझता हूँ कि टोटल लॉकडाउन से कंस्ट्रक्शन ना मुतासर हो। बिकॉज कंस्ट्रक्शन एक चीज़ है कि अगर वो चल पड़ी, क्योंकि उसमें तो कोई लोग जमा नहीं होते, उसमें तो और तरह का उसका है, उससे ये होगा कि कम अज़ कम लोगों को रोज़गार मिलता जाएगा जो कि हमारे पास कैपेसिटी प्रोवाइड करने की जो नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस से जंग हुकूमत नहीं कौम जीतेगी। कोरोना वायरस फैला तो मुश्किल हो जाएगी। एहतियाती तदाबीर ही बचाव का बेहतरीन तरीका है। रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस की सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे। कोई चीज आवाम से छुपाई नहीं जाएगी। गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, क्या सूरत हाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि हमने इसमें से कोई चीज, किसी किस्म की चीज सेंसर नहीं होगी आवाम से, क्योंकि ये अगर हम छुपाएंगे कि कितने केसेस हैं तो ये तो अपने मुल्क के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। वजीर आजम का कहना था कि ईरान में कोरोना वायरस बढ़ा तो इनकी निपटने की सलाहियत खत्म हो गई। आलमी बरादरी से मुतालबा करता हूँ कि ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म की जाएं। इस मौके पर मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि कोरोना वायरस के बाइस पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई है। गरीब तबके के लिए किए गए प्रोग्राम को ज्यादा मौसर बनाया जाएगा। कोरोना वायरस से सनतें मुतासिर हुई हैं। मुतासरा लोगों को रिलीफ देना अहम जिम्मेदारी है। वो कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा मुतासिर हैं? उसमें कुछ तो इंडस्ट्रीज हैं, जिस तरह एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, SMEs। तो हम जो सर्वे कर रहे हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं या कौन से ग्रुप्स हैं या कौन सी सनतें हैं जो मुतासिर हो रही हैं।
چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے میڈیا کو بتایا کہ ملک میں کورونا وائرس کے حوالے سے 9 ہسپتال قائم کر لیے ہیں. اس کے علاوہ پورے ملک میں 1600 بستروں کی جگہ بھی بنا دی گئی ہے. اس وقت 9 ہاسپٹل رینجنگ فرام 10 بیڈز ٹو 425 بیڈز ملک کے مختلف حصوں میں یا خالی کرائے گئے ہیں اور ان کو آئسولیشن ہاسپٹل میں کنورٹ کیا گیا ہے، یا وہ ہاسپٹل جو کہ ابھی تک کمیشن نہیں ہوئے تھے ان کو آئسولیشن ہاسپٹل کے طور پہ تیار کر لیا گیا ہے. اس کو ملا کے اس وقت ہمارے پاس تقریباً پورے ملک میں 1600 بیڈز کی سپیس بن گئی ہے ان دوز 9 ہاسپٹلز. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں ایک بھی کورونا وائرس کا کیس چین سے نہیں آیا. انہوں نے وائرس پر قابو پانے پر چین کو مبارکباد بھی دی. اہم خبر، کراچی میں کورونا وائرس کے مزید 11 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں. شہر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 98 ہو گئی ہے. صبا سلطان سے اس کی ڈیٹیلز جانتے ہیں. صبا، مزید کیسز سامنے آ گئے اب؟ جی بالکل، شہر قائد میں کورونا وائرس کے مزید 11 کیسز ریکارڈ ہوئے، جس کی بنا پر شہر قائد میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 98 ہو چکی ہے. 3 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور تینوں افراد کو گھروں کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے. سکھر میں ابھی تک متاثرہ مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 151 ہے. سندھ بھر میں اگر ہم ٹوٹل کیسز کی بات کریں تو سندھ بھر میں ٹوٹل کیسز کی تعداد 239 تک پہنچ چکی ہے. بہت شکریہ سب اپڈیٹ کیا آپ نے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صوبے میں کورونا کے 96 مریضوں کی تصدیق کر دی. کہتے ہیں کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے 8 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. ہنگامی صورتحال کے لیے ایکسپو سینٹر لاہور میں 1000 بستر پر مشتمل فیلڈ اسپتال قائم کیا جا رہا ہے. بلوچستان حکومت کو بھی 1 ارب روپے کی مالی امداد دے رہے ہیں. امتیاز علی کی رپورٹ دیکھیے. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کورونا کے حوالے سے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 96 تک پہنچ گئی ہے، جن میں ڈی جی خان میں 76، لاہور میں 15، 3 ملتان، 1 راولپنڈی، جبکہ گجرات میں 2 مریض زیر علاج ہیں. کورونا کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے 8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس مشکل کی گھڑی میں عوام کی خدمت کرنے والے طبی ماہرین کو بونس بھی دیا جائے گا. میڈیکل ٹیچنگ کے لوگ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو کہ اس کرونا سے نمٹ رہے ہیں فرنٹ لائن پہ، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ان کو ہم اسپیشل انسینٹیو دیں گے، ان کو ایک پیکج دیں گے علیحدہ سے، جو اپنی ڈیوٹیز وہاں پہ کر رہے ہیں. اور اس میں 8 سے 10 ہزار جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف جو ریکوائرڈ ہوگی تو وہ ہم بھرتی کریں گے. اس کے علاوہ جو ہماری ایگزسٹنگ اسٹرینتھ ہے اس کے علاوہ ہم سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ کورونا کے حوالے سے ضروری ادویات، حفاظتی سامان اور آلات خریدے جا رہے ہیں. تافتان میں زائرین کو سنبھالنے پر بلوچستان حکومت کے مشکور ہیں. وزیر اعلیٰ نے بلوچستان حکومت کے لیے 1 ارب روپے پیکج کا اعلان بھی کر دیا. ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 1 ارب روپے کی جو رقم ہوگی وہ ہم بلوچستان گورنمنٹ کو ڈونیٹ کریں گے، جو کہ تفتان میں ان کی فیسیلیٹیز اور جو بلوچستان کے اندر دوسری ہیلتھ کی فیسیلیٹیز ہوں گی انشاءاللہ ان کے اندر خرچ کی جائیں گی. اور میں خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے جو لوگ آئے ہیں ان کا بڑا خیال کیا ہے وہاں پہ. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپوزیشن جماعتوں پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ تنقید کرنے والوں کو اللہ ہدایت ہی دے. انہوں نے کورونا متاثرین کے لیے ویلفیئر فنڈز قائم کر دیا، جس میں مخیر حضرات کو دل کھول کر عطیہ دینے کی اپیل بھی کی. کیمرامین اسامہ اجاز کے ہمراہ امتیاز علی، لاہور. اب تک کورونا وائرس کو شکست دینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے بروقت اور ہنگامی اقدامات کے عوام ہی نہیں، اب خلیجی اخبار گلف نیوز بھی معترف ہو گیا. جی ہاں، خصوصی مضمون میں سوشل میڈیا میں پھیلائی جانے والی بے بنیاد خبروں کی جہاں نفی ملتی ہے، وہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کاوشوں کو پذیرائی کی نگاہوں سے بھی دیکھا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں فرنٹ فٹ پر، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہنگامی اجلاس، ٹھوس اور مؤثر اقدامات، کورونا وائرس کے مریضوں کی نگہداشت میں غیر معمولی کارکردگی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا عزم اور حوصلہ بس یہی ہے کہ صوبے سے کورونا وائرس کا مٹانا ہے نام و نشان. وبائی مرض کے نہ پھیلنے کے لیے حفاظتی اقدامات ایسے ہیں کہ دنیا ہو رہی ہے معترف. خلیجی اخبار گلف نیوز نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی اسی غیر معمولی اور قابل تحسین کارکردگی پر خصوصی
خصوصی مضمون شائع کیا ہے۔ مہر تاڑر نے اپنے مضمون میں عثمان بزدار اور ان کی ٹیم کے اقدامات کو بہترین قرار دیا۔ ان کے مطابق عثمان بزدار کا کام کسی پریوں کی داستان نہیں، بلکہ یہ محتاط منصوبہ بندی، دور اندیشی اور قابل عمل بہتری کا خوبصورت اور کارگر مجموعہ ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تصوراتی بیانات اور کھوکھلے وعدوں کے عادی نہیں، بلکہ عملی اقدامات کرنے کے قائل ہیں۔ ان کی کابینہ اور مشیر صبر، استحکامت اور دیانتداری کے ساتھ صوبے کی عوام کو کورونا وائرس سے نجات دلانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ عثمان بزدار کے اقدامات الفاظ سے زیادہ زور سے بولتے ہیں۔ مضمون میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے منسوب سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی من گھڑت خبر کو صحافتی بددیانتی قرار دیا گیا۔ مہر تاڑر نے اس سلسلے میں چند حقائق پیش کیے ہیں، جن کے مطابق 3 جنوری کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس وقت اپنی کابینہ کو کورونا وائرس کے پھیلنے سے باخبر کیا جب پاکستان میں اس خونی وائرس کا خوف تک نہیں تھا۔ 15 جنوری کو اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے خصوصی کابینہ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ فروری میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر 23 کروڑ 60 لاکھ روپے صوبے بھر کے اسپتالوں میں ضروری سامان اور انہیں اپ گریڈ کرنے کے لیے مختص کیے گئے۔ پنجاب حکومت 41 ہسپتالوں میں آئسولیشن مراکز اور اعلیٰ طبی مراکز قائم کر چکی ہے۔ ہر ضلع میں اعلیٰ طبی مراکز بنا دیے گئے ہیں۔ بیشتر اسپتالوں کو کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی نگہداشت اور علاج کے لیے نیا روپ دے دیا گیا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ صوبہ سندھ کے مقابلے میں پنجاب میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد عثمان بزدار کی انتھک محنت اور لگن کی وجہ سے انتہائی کم ہے؟ گلف نیوز کی مضمون نگار مہر تاڑر کے مطابق یہ اعلیٰ اور بہترین اقدامات محدود وسائل میں رہتے ہوئے کیے گئے، اور اس کے پس پردہ جہاں وزیر اعظم عمران خان کی اعلیٰ قیادت ہے، وہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور ان کی ٹیم کی دن رات ایک کر کے اس مرض کے خلاف جنگ لڑنے کی لگن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت اقدامات کر رہے ہیں، جنہوں نے اشارہ یہ بھی دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو کالجز اور یونیورسٹی کے کیمپس کو کرتینی یا مراکز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے وزیر اطلاعات فیاض چوہان ہر روز میڈیا کو حکومتی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ مختلف اسپتالوں کے دورے کر کے کورونا وائرس کو شکست دینے کے لیے وہ بھی پرجوش ہیں۔ عثمان بزدار کسی بھی پل چین سے نہیں بیٹھ رہے۔ ہر دن ہونے والے کابینہ اجلاس میں کورونا وائرس کا جائزہ لیا جاتا ہے، ہنگامی دورے کیے جاتے ہیں، یہاں تک وائرس سے جنگ کے لیے انہوں نے صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹرز استعمال کرنے تک کی اجازت دے دی ہے، اور اس اعتبار سے وہ ملک کے پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ مہر تاڑر نے پنجاب حکومت کی کارکردگی پر ناقدین کے اٹھنے والے سوالوں کو بلا جواز اور بے مقصد قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ کے وزیر اطلاعات فیاض چوہان کہتے ہیں کہ اس وقت سیاست اور صحافت کے شعبے کو سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تنقید ضرور کریں لیکن حقائق پست نہ کیے جائیں۔ سب سے بڑے صوبے کے ذمہ دار چیف ایگزیکٹو کے خلاف بے بنیاد الزامات کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ کورونا وائرس کے معاملے میں ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے کے احساس ذمہ داری کا امتحان ہے۔